بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی علیک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ علی النبی الامی۔ یہ نہایت ہی مختصر درود شریف ہے، لیکن ایسے درود پاک کے سیغے جس میں نبی امی کا ذکر آتا ہو، ان درود پاک کے سیغوں کے لیے بارہا کا مشاہدہ ہے کہ زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہوتی ہے، جیسے کہ درود ویسیہ کمالیہ ہے، اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ اس درود پاک کے متعلق بھی کہا جاتا ہے کہ جو شخص درود ویسیہ کمالیہ کثرت سے پڑھتا ہے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارہا زیارت ہوتی ہے۔ اور یہ جو صیغہ ہے صلی اللہ علی النبی الامی، اس درود پاک کو جب میں نے پڑھا تو الحمدللہ اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ نے مجھے بھی زیارت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نوازا۔ تو حضرت جناب ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ کوئی مومن شخص یعنی کوئی مسلمان مومن شخص شب جمعہ یعنی جمعرات کی جو رات ہوتی ہے نا، مغرب کے بعد شب جمعہ لگ جاتی ہے، تو شب جمعہ کی رات 2 رکعت نفل پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے، یعنی کہ 2 رکعت کی نفل کی آپ نے نیت باندھ لی، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں، پھر دوسری رکعت میں بھی سورہ فاتحہ کے بعد 25 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اور سلام پھیرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ کر ادب سے 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی اس درود پاک کو پڑھیں، 1000 مرتبہ صلی اللہ علی النبی الامی۔ بہت جگہ بہت کتابوں میں یہ بات آتی ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ دوسرا جمعہ آنے سے پہلے اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت ہو جائے گی اور اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اور اسے یہ سعادت نصیب ہوگی، اور یہ واقعہ سعادت الدارین میں نقل ہے۔ بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ ہم پڑھتے ہیں نفل اور اس طرح سے ہم درود پاک بھی پڑھتے ہیں لیکن ہمیں زیارت نہیں ہوتی، تو دیکھیں زیارت کے لیے پہلے ہمیں ہمارے ظاہر اور باطن کو اللہ تعالیٰ پاک کو صاف کرتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت اتنی بڑی سعادت ہم گنہگار سیاہکار بدکار لوگوں کو حاصل ہو، تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمارے ظاہر اور باطن کو سنوار دیتا ہے، ظاہر اور باطن کو نور عطا کرتا ہے، پھر ہمیں یہ زیارت نصیب ہوتی ہے۔ تو اگر کوئی شخص گناہ نہیں کرتا، 5 وقت کا نمازی ہے، نیک اعمال کرتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے بہت جلد زیارت ہوتی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص گناہوں میں مبتلا ہے، نماز نہیں پڑھتا، برے اعمال میں مبتلا ہے، تو اس کے لیے ایسے ذریعے وسیلے بنتے ہیں کہ پہلے اس کے اعمال درست ہوتے ہیں اور پھر اسے زیارت ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے۔ لیکن اگر زندگی بھر بھی ہم یہ اعمال کریں اور پوری زندگی میں عمل کرنے کی برکت کے سبب یا پوری زندگی عمل کرنے کے بعد صرف ایک دفعہ ایک لمحے کے لیے بھی اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت میسر آ جاتی ہے تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہے، اور اس کے لیے پوری زندگی کے جو اعمال ہیں وہ کم ہیں کہ زیارت اتنی بڑی بات ہے، اور اس کے لیے آپ کی پوری زندگی کے اعمال جو ہے اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، تو محبت سے کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ بہت جلد زیارت ہوگی، اور ساتھ ساتھ درود پاک کی کثرت بھی کریں تو اللہ تعالیٰ ضرور نوازے گا اور خوب خوب زیارت ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ سب پر رحمت کی نگاہ فرمائے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چھوٹا سا عمل ہے، تھوڑا سا ٹائم لگتا ہے، لیکن جو سعادت ہے اس کی اور جو اس کی برکت ہے وہ بہت بڑی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے پڑھنے میں اخلاص عطا فرمائے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت با سعادت نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی آمین، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔